کہ رابعہ نام کی ایک جوان سال عورت کی لاش ایک گھر سے ملی تھی اور شوہر تاحال روپوش تھا کہ میں تمہارا اور رقیہ دونوں کا وہ حال کروں گی کہ ساری دنیا تماشا دیکھے گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میرا نام شکیلہ نرگس ایڈوکیٹ ہے اور میرا تعلق گناہ گاروں کی اس بستی سے ہے جسے عرف عام میں کچہری کہا جاتا ہے۔ آج کی کہانی شروع کرنے سے پہلے میں اپنے تمام نئے ویورز سے یہ درخواست کروں گی کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈلی اسے سبسکرائب ضرور کریں اور اس کے ساتھ ساتھ بیل نوٹیفیکیشن پر بھی کلک کریں تاکہ ہماری آئندہ آنے والی ہر ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔ اس کے علاوہ ہماری اینڈ اسکرین اور ہمارے آئی بٹن میں موجود ہماری دیگر پلے لسٹ کو بھی ضرور ایکسپلور کریں جس میں آپ کو بہت ساری سچی کہانیاں اور اسلامک سولوشنز پر مبنی جو ہمارے وظائف ہیں اس سے متعلق آپ کو بہت ساری ویڈیوز ملے گی۔ انہیں خود بھی واچ کریں اور اپنی فیملی ممبرز اور دیگر کانٹیکٹس کے ساتھ بھی ضرور شیئر کریں۔ جزاک اللہ خیر۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں ہماری آج کی کہانی۔ یہ غالباً 2017 کے اوائل کی بات ہے۔ میں صبح جب آفس گئی تو آفس لوگوں سے کھچا کھچ بھرا ہوا تھا۔ آفس کے اندر اور باہر لوگ ہی لوگ تھے۔ پتہ چلا کہ قتل کا مقدمہ ہے اور ملزم کے رشتہ دار اس کی ضمانت قبل از گرفتاری کروانے کے لیے آئے ہیں۔ مشکل یہ تھی کہ ملزم فرار تھا اور عدالت سے اس کی ضمانت لینے کے لیے اس کی حاضری ناگزیر تھی۔ قصہ کچھ یوں تھا کہ رابعہ نام کی ایک جوان سال عورت کی لاش ایک گھر سے ملی تھی اور اس کے لواحقین نے اس کے شوہر کے خلاف قتل کا مقدمہ درج کروا دیا تھا اور شوہر تاحال روپوش تھا۔ پولیس کو اس کا کوئی بھی سراغ نہیں مل پا رہا تھا۔ پولیس نے حسب روایت ملزم کے والد اور اس کے ایک بھائی کو تھانے میں بند کر دیا تھا جس کی وجہ سے گھر کی عورتیں آہ وزاری کر رہی تھیں اور گھر کے مردوں نے پولیس گردی کے خلاف سیشن کورٹ میں پیٹیشن دائر کرنے کا ارادہ کر لیا تھا اور اسی سلسلے میں وہ ہمارے پاس آئے تھے۔ ہم نے جلد از جلد تمام ڈاکومنٹیشن مکمل کی اور دوسرے دن سیشن کورٹ میں پیٹیشن دائر کر کے ملزم کے والد اور بھائی کو بازیاب کروا لیا۔ اب دوسرا مرحلہ ملزم یعنی کہ شہباز کی ضمانت قبل از گرفتاری کروانے کا تھا، لہٰذا اس کے ساتھ ان رشتہ داروں کے ذریعے کانٹیکٹ کیا گیا جن کے ساتھ وہ مسلسل رابطے میں تھا اور اسے اس بات پر آمادہ کیا گیا کہ وہ آ کر اپنی گرفتاری دے دے تاکہ اس کی ضمانت کا انتظام کیا جا سکے اور پھر وہ بعد میں پولیس کے سامنے پیش ہو کر شامل تفتیش ہو جائے۔ تاہم اس کی ضمانت ہوتے ہوتے 3-4 دن لگ گئے اور جس دن اس کی ضمانت ہوئی اس دن مجھے اس سے اس کی پوری کہانی سننے کا موقع مل گیا۔ تو آئیے شہباز کی کہانی خود اس کی زبانی سنتے ہیں۔ میری شادی تقریباً 15 سال پہلے میری خالہ زاد رقیہ کے ساتھ ہوئی۔ ہم دونوں میں بے حد محبت تھی، تاہم اس شادی سے میرے دودھیالی رشتہ دار بالکل بھی خوش نہ تھے کیونکہ میری پھپھو میری شادی اپنی بڑی بیٹی سائمہ کے ساتھ کرنا چاہتی تھی، مگر میری ضد کی وجہ سے سب نے میرے آگے ہار مان لی اور یوں میری اور سائمہ کی شادی ہو گئی اور ہم ہنسی خوشی زندگی گزارنے لگے۔ زمیندار گھرانہ تھا اور روپے پیسے کی کوئی کمی نہ تھی، لیکن شادی کو اتنا عرصہ گزر جانے کے بعد بھی ہم اولاد کی خوشی سے محروم رہے۔ ہم نے کوئی ڈاکٹر کوئی حکیم نہ چھوڑا جس سے علاج نہ کروایا ہو، مشورہ نہ لیا ہو، مگر خدا نے ہمیں اولاد کی نعمت سے نہ نوازا۔ ادھر دن بدن میرے گھر والوں کی طرف سے مجھ پر دوسری شادی کا پریشر بڑھ رہا تھا اور پھپھو اس کو تو گویا ایک موقع ہاتھ آ گیا تھا۔ گو کہ ان کی بڑی بیٹی سائمہ کی تو کافی عرصہ قبل شادی ہو چکی تھی، مگر ان کی تیسرے نمبر کی بیٹی رابعہ اب جوان تھی اور ابھی تک غیر شادی شدہ تھی۔ چنانچہ انہوں نے میرے گھر والوں کو یہ پیشکش کی کہ اگر شہباز رقیہ کو طلاق دے دے تو میں اپنی بیٹی رابعہ کی شادی اس کے ساتھ فوراً کر دوں گی جو کہ اسے اولاد کا سکھ دے سکے گی۔ ہوتے ہوتے یہ مطالبہ اس قدر شدت اختیار کر گیا کہ مجبوراً رقیہ کے کہنے پر مجھے رابعہ سے اس شرط پہ شادی کرنی پڑی کہ میں رقیہ کو طلاق نہیں دوں گا۔ شروعات میں تو میں نے دونوں بیویوں کو ایک ہی گھر میں رکھا، مگر رابعہ ذرا نک چڑھی اور بد زبان تھی، لہٰذا جلد ہی مجھے اسے ایک الگ گھر میں شفٹ کرنا پڑا۔ میں ہفتہ میں کچھ دن اس کے پاس
اور کچھ دن رقیہ کے پاس رہتا. تاہم رابعہ کی کوشش ہوتی کہ وہ مجھے رقیہ کے پاس نہ جانے دے. اسی دوران خدا نے رابعہ کے ذریعے مجھے ایک بیٹے سے نواز دیا. بیٹے کی پیدائش کے بعد رابعہ مزید مغرور اور خود سر ہو گئی. اب وہ مجھے مجبور کرنے لگی کہ میں رقیہ کو چھوڑ دوں، جبکہ میں اس بات پر ہرگز تیار نہ تھا. لہٰذا اس بات کو لے کر اکثر ہمارے درمیان جھگڑا رہنے لگا اور وہ اکثر روٹھ کر اپنے میکے جا بیٹھتی. کچھ دن قبل بھی ایسا ہی ہوا. وہ روٹھ کر میکے چلی گئی. ہمیشہ کی طرح اس کا مطالبہ یہی تھا کہ رقیہ کو طلاق دو. پچھلے کئی دن سے وہ اپنے والدین کے گھر میں ہی تھی اور اس مرتبہ لڑائی کچھ زیادہ ہی طویل ہو گئی تھی. پھر ایک دن اس کا فون آیا کہ آج آ کر مجھے لے جاؤ. میں نے بھی حامی بھر لی اور شام کو جا کر اسے لے آیا. میں اکثر بیٹے کو رقیہ سے ملوانے کے لیے لے جایا کرتا تھا. اس دن بھی میں نے بیٹے کو جیسے ہی اٹھایا تو رابعہ بھڑک اٹھی اور مجھے روکنے کے لیے چیخنے چلانے لگی. میں نے پہلے تو اسے سمجھانے کی بہت کوشش کی، مگر جب وہ باز نہ آئی تو میں اسے اس کی حالت پر چھوڑ کر بیٹے کو رقیہ سے ملوانے کے لیے گھر سے نکل آیا. پیچھے سے رابعہ کی آواز آئی کہ میں تمہارا اور رقیہ دونوں کا وہ حال کروں گی کہ ساری دنیا تماشا دیکھے گی. میں سنی انسنی کر کے باہر نکل آیا. اس وقت شام کے 5 بج رہے تھے. رات کے تقریباً 10 بجے جب میں واپس آیا تو بار بار دروازہ بجانے پر بھی رابعہ باہر نہ آئی. باہر سے پتہ چل رہا تھا کہ کمرے کا اے سی آن ہے. میں نے سوچا رابعہ سو رہی ہوگی. میرے پاس ایک عدد اسپیئر چابی تو موجود تھی ہی، چنانچہ میں دروازہ کھول کر اندر چلا گیا. مگر جیسے ہی اپنے کمرے میں داخل ہوا تو میرے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی. رابعہ بستر پر اوندھی مردہ حالت میں پڑی تھی اور اس کے منہ سے نکلنے والے خون نے بستر کی چادر کو لال کر دیا تھا. مجھے اس وقت کچھ اور نہ سوجھا. میں بیٹے کو اٹھائے ہوئے الٹے قدموں گھر سے نکلا، بیٹے کو رقیہ کے حوالے کیا، گھر والوں کو پورا قصہ سنایا اور خود روپوش ہو گیا، کیونکہ مجھے پتا تھا کہ آگے کیا ہونے والا ہے. یہی وہ انتقام تھا جس کا رابعہ اکثر ذکر کیا کرتی تھی. اس نے مجھے اور رقیہ کو پھنسانے کی خاطر خودکشی کر لی تھی، مگر فوری طور پر میرے پاس اپنی بے گناہی کا کوئی ثبوت نہ تھا. چنانچہ میں نے بھاگنے میں ہی عافیت سمجھی. یہاں پہنچ کر شہباز نے اپنی کہانی کا اختتام کر دیا. تاہم اس کے بعد پولیس تفتیش کا سلسلہ شروع ہوا. دونوں پارٹیاں چونکہ بہت تگڑی تھیں، اس لیے پولیس پر بھی خاصا پریشر تھا. رابعہ کے گھر والے اس بات پر بضد تھے کہ ان کی بیٹی کو شہباز اور رقیہ نے مل کر قتل کیا ہے تاکہ اس کے بیٹے پر قبضہ کر سکے. بہرحال اس پریشر کی وجہ سے پولیس نے اپنی تفتیش بہت جلد مکمل کر لی، جس میں یہ سامنے آیا کہ رابعہ نے غصے اور انتقام کے جذبے سے پاگل ہو کر چوہے مار گولیاں کھا کر خودکشی کر لی تھی. کیس کا ٹرائل چلا اور اس میں اس خودکشی کو ثابت کیا گیا، جس کی وجہ سے عدالت نے شہباز کو بے گناہ قرار دیتے ہوئے باعزت بری کر دیا. یہ کہانی غصے اور انتقام کے ایک ایسے بھیانک پہلو کو بے نقاب کرتی ہے جس میں جل کر انسان اپنی تباہی اور بربادی کا سامان خود مہیا کرتا ہے. رابعہ کے معصوم بچے کو ایک بہت ہی شفیق اور نیک ماں مل گئی، مگر رابعہ خود قیامت تک اس خودکشی کے عذاب کو جھیلتی رہے گی. اگر ہماری آج کی کہانی آپ کو پسند آئی ہو یا اس سے آپ کو کوئی سبق حاصل ہوا ہو تو کمنٹ سیکشن میں ہمیں ضرور آگاہ کیجیے گا. ملتے ہیں آئندہ ایسے ہی کسی سبق آموز کہانی یا موٹیویشنل سٹوری کے ساتھ. تب تک اپنا بہت خیال رکھیے گا. جزاک اللہ خیر.